قصوری صاحب، اسرائیل کی اگر ہم بات کریں تو امریکہ کا اسرائیل کے ساتھ کیا مفاد ہے کہ اس کے ہر جائز ناجائز کام میں؟ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. انفارچونیٹلی آپ 100% ٹھیک بات کر رہے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ امریکہ کے لیے اسرائیل فورن پالیسی کا ایشو رہا ہی نہیں. اس غلط سمجھا جاتا ہے کہ وہاں جوئش لابی اتنی مضبوط ہے، بہت مضبوط ہے، کوئی شک ہی نہیں. وہ اگر فوکس ہو جائے نا تو ہروا بھی سکتے ہیں سینیٹر کانگریس مین کو. اتنی آرگنائزیشنل کیپیسٹی ہے، میڈیا میں ان کا بہت کنٹرول ہے، بینکنگ پہ بڑا کنٹرول ہے. جو ان کی سب سے بڑی طاقت ہے وہ کرسچن ایونجلسٹ ہے. کرسچن ایونجلسٹ کم سے کم میرا خیال ہے 30-40% امریکن ووٹر ہے جو لوگ ریئلائز نہیں کرتے. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی دوبارہ کمنگ تب ہوگی. اب اس کے جب لوگوں کا عقیدہ ہو تو اس کو آپ چیلنج تو نہیں کر سکتے. تب ہوگی جب واپس یہودی اپنے ہوم لینڈ میں چلے جائیں گے. بعد میں وہ یہودیوں کا کیا کریں گے یہ الگ بات ہے. ابھی تو یہ ہے کہ ان کو سیکنڈ کمنگ جو کرائسٹ کی ہے وہ تب ہوگی جب واپس ہوم لینڈ میں جائیں گے. اس کا پورا فائدہ اٹھایا انٹرنیشنل جوری نے اور ان کو میں سمجھتا ہوں گمراہ کیا. تو کرسچن ایونجلسٹ جو ہیں اور زیادہ تر وہ ٹرمپ صاحب کو اسے سپورٹ کریں، دونوں پارٹیز کو کرتے ہیں. تو کرسچن ایونجلسٹ کا بہت بڑا رول ہے. اس میں بدنصیبی یہ ہے کہ وہ اسرائیل کا معاملہ فارن پالیسی، ہم تو فارن پالیسی کا ایشو سمجھتے ہیں. دنیا کے زیادہ ملکوں میں فارن پالیسی ایشو، وہ امریکہ کا انٹرنل پالیسی ایشو. اچھا، اس میں یہ ہے کہ دونوں پارٹیوں کی جو کرنٹ لیڈرشپ ہے، ریپبلکنز یا ڈیموکریٹس، ابھی اس نے کو کمی کی تھی پریزیڈنٹ بائیڈن نے. وہ قتل کر رہے بچوں کو، عورتوں کو، اور یہ ان کو ہتھیار سپلائی کیے جا رہا ہے جس کا ان کو قیمت ادا کرنی پڑی. رکھے ہاں، فرق یہ ہے کہ جو نوجوان نسل امریکہ کی ہے وہ اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کر رہی ہے. جس طرح ایک زمانے میں ویٹنام جنگ میں اس وقت کی نئی نسل نے امریکن حکومتوں کی پالیسی سے اختلاف کیا اور ان کو نکلنا پڑا ویٹنام. اس میں لگے گا ٹائم. ابھی تو دونوں پارٹیز کی لیڈرشپ جو ہے وہ افورڈ ہی نہیں کا، خاص طور پہ الیکشن کے ٹائم پہ تو ایسے ہوتا ہے ان کو سانپ سونگ گیا، کیونکہ اسرائیل کی طرف 2 بیان آئے تو ان کے ووٹ کم ہو جاتے ہیں. قصوری صاحب، یہ فرمائیے گا کہ یہ گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ ہے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی نتن یاہو اسی پہ عمل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ نہیں، میں نہیں یہ سمجھتا. ہو سکتا ہے اب آپ نیتن یاہو کا تو کیا مقصد ہے، وہ جیل سے باہر رہنا بنیادی طور پر. اس پہ کرپشن کے چارجز ہیں. اس سے پہلے سال اس کے خلاف کیمپین چلی. اس سے پہلے جوڈیشری پہ حملہ کیا. اتنے لاکھوں لوگ باہر نکلے. اس کو تو یہ جنگ ایسے مل گئی ہے جیسے کہ کوئی بڑی پرائز اس کو مل گئی. وہ جتنا لمبا کیے جا رہا ہے، ایک تو جیل سے باہر رہ رہا ہے، نمبر 2 جیسے جیسے اس کو لیٹ سے جنگ میں فائدہ ہو رہا ہے، مخالفین کو وہ زیر کر رہا ہے. وہ اب لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہے میں تو تمہارے لیے ناگزیر لیڈر بن گیا ہوں. یہ بدقسمتی کی بات ہے، لیکن یہ پالیسیز لانگ ٹرم نہیں سسٹین ہو سکتی میری ذاتی رائے میں. یہ ٹھیک ہے کہ امریکہ جو ہے ان کے ساتھ، لیکن امریکہ اگر اس حد تک آگے جائے گا کہ وہ ہر کام جائز ناجائز، میرا یہ خیال ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے آسان نہیں ہوگا. پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک طرف تو یہ چاہ رہے ہیں ایبراہم اکارڈز کے وہ موجود ہیں. وہ چاہ رہے تھے الٹیمیٹ گیم تھی کہ سعودی عرب اور اسرائیل کی آپس میں نارملائزیشن ہو جائے ریلیشن شپ، اور سعودی عرب اسرائیل کو ریکگنائز کرے. ابھی وہ سٹیج نہیں آئی تھی، لیکن یو اے ای اور موراکو اور اس نے بحرین، کئی ملکوں نے ان کو ریکگنائز کر لیا تھا. الٹیمیٹلی لگ رہا تھا کہ سعودی عرب بھی ان کو ریکگنائز کر لے گا. جب یہ 7 اکتوبر پہ، اچھا اس وقت اس کے بعد جو اسرائیل نے ظلم کیے ہیں وہاں، اس کے بعد کراؤن پرنس محمد بن سلمان اب کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ اگر ہماری اسرائیل سے کوئی بات ہوگی تو فلسطینیوں کے حقوق کی ضمانت کے بات ہوگی. تو اس چیز جو رائزنگ پاور اب شام میں کے بعد آیا ہے وہ ترکی ہے اس علاقے کا، کیونکہ پرانی جو سلطنت عثمانیہ تھی وہ ان کا اپنے آپ کو ایک قسم کا ان کے گارڈین تو نہیں میں کہہ رہا، جیسے برٹش ایک زمانے میں پاکستان جب نیا آزاد ہوا تھا انڈیا تو یہ سمجھتے تھے کہ ان کا بڑا یہاں کوئی انٹرسٹ بھی ہے اور ان کے دوست بھی ہیں.
تو ترکی نے ایک بہت اہم رول ادا کیا ہے اور اس علاقے کی وہ بڑی طاقت ہے. اگر میں یہ کہوں کہ اس نے ایران کو ریپلیس کیا تو غلط نہیں ہوگا. پہلے ایران جو تھا اور اس کی جو دوسری طاقتیں اس کی جو حلیف تھیں, چاہے ہوتیز ہوں, چاہے وہ لبنان میں حماس ہو, لبنان میں وہ حزب اللہ ہوں, یا یہاں حماس ہو, اور عراق میں ان کی جو ہے ملیشیاز, شیعہ ملیشیاز جو عراق کی ہیں, تو ان کے بہت سے حلیف تھے. اسرائیل نے سب سے زیادہ نقصان انہی کو پہنچایا ہے. اس کا نتیجہ سر دست جو فائدہ ہوا ہے شارٹ ٹرم میں تو اسرائیل کو بھی ہو گیا, لیکن لانگر میں لگ رہا ہے کہ ترکی کو اگر الٹیمیٹلی فیصلہ ہوتا ہے, فائدہ ہوتا ہے, تو ترکی بھی سیٹلمنٹ اسرائیل سے نہیں کرے گا ایسی جس میں حماس کو بالکل یا فلسطینیوں کو اگنور کر دیا جائے. اور میری ذاتی رائے میں, حالانکہ کئی لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں, اب تو ٹرمپ آئے گا تو سعودی عربیہ کی اور ان کے تعلقات نارملائز ہو جائیں گے اسرائیل کے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کو اشک شوئی کہہ لیں کرنی پڑے گی فلسطینیوں کی, اس کے بغیر نہیں ہوگا. کیونکہ آج تو ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ نیتن یاہو ویسٹ بینک پہ بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے. تو کیا یہ ہوگا؟ اگر یہ ہوا تو سوال ہی نہیں کہ اس علاقے میں امن ہو. کیا ٹرمپ جو کہتے ہیں وہ جنگیں ختم کریں گے؟ ایک ایسی چیز کریں گے جس میں پرماننٹلی جنگ شروع ہو جائے, اور جو ان کی ایفرٹ ہے یہاں سے جا کے وہ چین کی مخالفت کریں ساؤتھ چائنا سی میں, تو پھنس گیا مڈل ایسٹ میں. تو مجھے لگ نہیں رہا کہ ٹرمپ ایسے کو پالیسی اپنائے گا جس میں اب تو اس کو ووٹوں کی بھی ضرورت نہیں, کیونکہ یہ اس کی لاسٹ ٹرم ہے. پہلے تو جب تھا نا پریزیڈنٹ ٹرمپ پہلی ٹرم میں, تو ہر بندہ دوسری ٹرم چاہتا ہے. اب دوسری ٹرم تو ملنی نہیں ٹرمپ کو. تو ٹرمپ کے سامنے کوئی آسان فیصلہ نہیں, کیا اسرائیل کو سپورٹ کرتا جائے اور سعودی عرب اور ترکی سب سے وہ اسلامک ورلڈ سے باہر ہو جائے. اس کے جو مین حلیف ہیں اس علاقے میں سعودی عرب ہے, پھر ان کا حلیف ہے قطر, پھر ہے یو اے ای. ان ملکوں کی جو آبادی دل سے ہے, اور ان میں سب سے بڑی آبادی اصل میں تو سعودی عرب میں ہے. جس کو آپ نے گریٹر اسرائیل کی بات کی ہے, خواہش ان کی ہو سکتی ہے, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ خواہش ان کی ہو سکتی ہے, لیکن لگ نہیں رہا کہ جی وہ اسرائیل جو چاہے گا کر جائے گا, اور ٹرمپ جو ہے وہ کہے گا ہاں بہت اچھی بات ہے تم لیکن کر. سر اگر ہم یہ مڈل ایسٹ کی بات کریں تو لبنان, شام, اس سے پہلے غزہ, اور یہ سارے اگر ہم دیکھیں معاملہ, تو اس کے بعد کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اب شاید ایران کی باری ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایران کا اس حوالے سے آپ کیا رول دیکھتے ہیں؟ کیا اسرائیل ایران پہ حملہ کرے گا؟ دیکھیے اس میں دو آ رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ایران نیوکلیئر ویپنز کے قریب پہنچ. دوسرا ساری ویسٹ کو یہ خطرہ ہے کہ ایران شاید جلد نیوکلیئر پاور بن جائے گا, کیونکہ ایران نے دیکھ لیا ہے اس کا حشر کیا ہوا, ایران نے دیکھ لیا اس کے دوستوں کا حشر کیا ہوا ہے. اور کیوں ہوا ہے کہ اسرائیل مڈل ایسٹ کی واحد نیوکلیئر پاور ہے, اس لیے ہوا ہے, وہ ڈراتا رہتا. تو ایران جو ہے میرا خیال ہے اس کی اتنی قوت اس وقت بھی ہے, میں نیوکلیئر پاور نہیں بات کر رہا, ابھی تو ڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاور وہ نہیں ہے. خطرہ ویسٹ کو یہ ہے, اور جو ٹرمپ کوشش کرے گا روکنے کی. اب روکنے کے دو طریقے ہیں, ایک بمباری کر دیں, اس میں روکے گا نہیں ایران, اس میں صرف ڈیلے ہوگا 2 سال 3 سال. جب قومیں فیصلہ کر لیں دماغ میں, اور جو نالج آ گئی ہے وہ تو نہیں غائب ہو جائے گی. ایرانی قوم تو زندہ ہے نا, ایرانی سائنٹسٹ سارے تو نہیں مر جائیں گے. تو ایران نیوکلیئر پاور پہ ضرور بنے گا اگر انہوں نے وہاں حملہ کیا. ایک ہی طریقہ ہے جو پہلے یورپ کی پاورز کوشش کر رہی تھی ایران کے ساتھ, جسے کہتے تھے JCPOA. وہ جو ڈیل تھی اس میں یہ تھا کہ ایران نے فیصلہ کیا تھا ایک سرٹن لیول پہ وہ اپنا پروگرام روکے گا جو اس کو انریچمنٹ ہوتی ہے ایٹ اے سرٹن لیول, یعنی کہ ایک سرٹن لیول پہ جب آ جائے نا تو وہ
न्यूक्लियर ग्रेड हो जाता है, आप आसानी से उसको न्यूक्लियर वेपन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सारी दुनिया में एफर्ट होती है कि मुल्कों को अगर रोकना है तो उनको 20, 30, 15, 18% पे रोक ले जाए, जो कि उसको वो समझते हैं 6-8 महीने साल लगेगा आगे। अगर आप 80, 90, 80 पे पहुंच गए हैं तो फिर तो आप अगर कोशिश करें तो आप 4 महीने में न्यूक्लियर पावर बन सकते हैं। तो उससे जो JCPOA यूरोप ने प्लस जर्मनी, उसमें यूरोप के अलावा जो उसमें रूस भी था, और उसका एक पॉइंट ये था कि जो भी एनरिच्ड यूरेनियम है वो सोवियत यूनियन का, रशिया के पास चली जाएगी सेफ कस्टडी के लिए। पूरा एग्रीमेंट बन गया था, उसको आके प्रेसिडेंट ट्रंप ने रिजेक्ट किया, उससे निकल गए। उस वक्त उनका शायद ये ख्याल था कि वो सेकंड टर्म लड़ेंगे तो उनको इज़राइल की सपोर्ट होगी और अमेरिकन जूस की सपोर्ट होगी और क्रिश्चियन एवेंजलिस्ट की सपोर्ट होगी। अब उनको कोई ऐसी चीज़ नहीं है, और अगर वो वाकई चाहते हैं कि सऊदी अरब को और इज़राइल के दरमियान हालात बेहतर करें तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा फ़लस्तीनियों के लिए। ये जो आप ग्रेटर इज़राइल की बात कर रहे हैं ना कि हर जगह इज़राइल शहर दौड़े, फिर तो जंग कंटिन्यू करेगी इस इलाके में और कोई मुसलमान रियासत सेफ नहीं रहेगी।